بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نہایت اہم سبق پہ بات چیت کریں گے جس کا نام ہے خیال سے الفاظ تک، خیال بندی اور خاکہ نویسی۔ یہ سبق دراصل تحریر نویسی کا پہلا قدم ہے۔ جو شخص اپنے خیالات کو درست طریقے سے ترتیب نہیں دے سکتا وہ کبھی بھی اچھی تحریر نہیں لکھ سکتا۔ آج ہم سیکھیں گے کہ خیال کیسے بنتا ہے، موضوع کیسے منتخب کیا جاتا ہے، خاکہ نویسی ہے کیا اور یہ کیوں ضروری ہے، تحریر کی ساخت کن کن حصوں پہ مشتمل ہوتی ہے، اور آخر میں ہم یہ جانیں گے کہ تحریر میں روانی اور ربط کو کیسے قائم رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں خیال کی تشکیل کی۔ تو ہر تحریر کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے۔ کبھی ہم کوئی واقعہ دیکھتے ہیں، کوئی بات سن کر سوچتے ہیں، اور کبھی کوئی سوال ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے۔ یہی سوال یا تصور بعد میں ایک مکمل تحریر کی بنیاد بن سکتا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے حال ہی میں کسی گلی میں کچرا بکھرا دیکھا ہو تو آپ کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ صفائی کی اہمیت پہ لکھا جائے۔ اگر کسی نے بزرگوں کی بے ادبی کی ہو تو والدین کا ادب موضوع تحریر بن سکتا ہے۔ اور پہلا قدم یہی ہے، آنکھوں سے دیکھو، دل سے سوچو اور دماغ سے لفظ کا خاکہ کریٹ کرو، ہاتھ سے لکھو۔ اب بات کرتے ہیں موضوع کے انتخاب کی، کہ یعنی موضوع وہ عنوان ہوتا ہے جس کے اوپر آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر آپ کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں۔ مطلب اچھا موضوع یہ ہوگا کہ جس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیں۔ اب ایک بندہ ہے، اس کے پاس مطلوبہ موضوع پر کہنے کو کوئی الفاظ نہیں ہے تو وہ موضوع اس کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اچھے موضوع کی علامت یہ ہے کہ وہ اس وقت میں ضرورت ہو۔ یعنی اگر آپ بلا ضرورت لکھ دیں گے تو وہ کوئی اچھا موضوع نہیں کہلائے گا۔ یعنی اگر پاک بھارت جنگ کے دوران آپ کوئی ایسی چیزیں لکھنے لگیں گے جو بالکل رومانوی ہوں گی تو وہ لوگوں کو بالکل اٹریکٹ نہیں کریں گے اور وہ بالکل اچھا موضوع نہیں کہلائیں گی۔ موقع کی مناسبت ضرور ہونی چاہیے۔ اچھے موضوع کی نشاندہی نمبر 3، جو قاری کو متاثر کرے۔ اب آپ کا قارئین، آپ کے سامعین، آپ کا حلقہ احباب، اگر آپ کا جو لکھا ہوا ان کو متاثر نہیں کر رہا تو پھر آپ لکھا ہوا لے کے قبر میں چلے جائیں، پھر آپ کا کیا فائدہ لکھنے کا۔ اور چوتھی چیز ہے، وہ بھی پہلی چیز سے ملتی جلتی ہے، کہ جس کے اوپر مواد دستیاب ہو وہ ایک اچھا موضوع ہے، نہ کہ وہ کہ جو بندے نے ایک موضوع اور عنوان تو منتخب کر لیا ہو لیکن اس پہ مواد ہی نہ ملتا ہو، پھر وہ ادھر ادھر کی چھوڑی جائے۔ یاد رکھیں کہ موضوع کا جو انتخاب ہے نا، آپ کی تحریر کی کامیابی یا ناکامی کا پہلا دروازہ ہے۔ لکھنے سے پہلے یہ منتخب کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں، کس کے لیے لکھنا چاہتے ہیں، اور لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے۔ یہ ہے موضوع کا انتخاب کی اہمیت۔ اب آتے ہیں خاکہ نویسی کی طرف۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ عمارت بنانے سے پہلے ایک نقشہ بنایا جاتا ہے، اسی طرح تحریر لکھنے سے پہلے ہمیں اس کا خاکہ یا آؤٹ لائن جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے۔ خاکہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کیا باتیں کرنی ہیں اور کہاں ختم کرنا ہے۔ خاکہ کیا ہے؟ خاکہ کی تعریف کیا ہے؟ خاکہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ خاکہ کی فنی ضروریات کیا ہیں؟ خاکہ کا مصداق کیا ہے؟ خاکہ کی تاریخ کیا ہے؟ خاکہ کس زبان سے اردو میں آیا؟ اگر اردو میں سب سے پہلے خاکہ نگاری کس ادیب نے کی ہے؟ خاکہ کی کتنی اقسام ہیں؟ خاکہ کے بارے میں اردو ادیبوں میں سے کون کیا کہتا ہے؟ مشاہیر ادب نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کس کس ادیب کے خاکے مشہور ہوئے ہیں؟ یہ بہت سارے سوالات۔ اردو میں خاکہ نگاری کا رواج کب پڑا؟ خاکے کو عروج کب ملا؟ یہ بہت سارے خاکے فرضی بھی لکھے جاتے ہیں۔ خاکے کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ خاکہ کے کیا کیا مراحل ہیں؟ لوازمات کیا ہیں؟ جدید اور قدیم خاکہ نگاری میں کیا فرق ہے؟ تو کیا خاکے لکھنا مجبوری ہے؟
کیا ہر رائٹر لکھتا ہے؟ تو خاکے کے بارے میں یہ سارے سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں، تو ہم اس طرف آتے ہیں۔ خاکہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ڈھانچہ بنانا یا مسودہ تیار کرنا، انگلش میں آپ اسے آؤٹ لائن کہہ سکتے ہیں۔ اردو ادب کی اصطلاح میں خاکہ انگریزی کے اسکیچ کا متبادل ہے، اسکیچ لفظ ہے نا۔ اردو ادب کی جس صنف کے لیے انگریزی میں اسکیچ یا پورٹریٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اسے ہی خاکہ کہتے ہیں اردو میں۔ اسکیچ کے مترادف کے طور پر انگریزی میں پورٹریٹ استعمال ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کا معنی کافی چینج ہے۔ اگر ہم بات کریں تو اسکیچ جو ہے وہ تو مختلف خطوط کی مدد سے کسی شخصیت کے خد و خال ابھارنے کو کہتے ہیں، جبکہ پورٹریٹ جو ہے وہ کسی واضح تصویر کی عکاسی ہوتی ہے۔ خیر ہم انگلش کی طرف نہیں جاتے۔ باقی اسکیچ کے جو معنی انجمن ترقی ادب اردو کی مرتب کردہ جو لغت ہے اس میں ہے کہ تصویر کا ڈھانچہ، نمبر 2 خلاصہ یا مختصر بیان یا خاکہ یا مسودہ، اور نمبر 3 مختصر مضمون جس میں واقعات کا بیان ہو۔ نمبر 4 پورٹریٹ کے معنی وہاں پہ لکھے ہیں تصویر، شبیہ، تصویر یعنی لفظی تحریر کا کامل نمونہ۔ فرہنگ آصفیہ میں اسی لفظ کو خاکہ لکھا ہے اور اس کے معنی ہیں خاک کے ذریعے نقشہ وغیرہ کا نشان ڈالنا، ڈھانچہ یا نقشہ۔ دیگر اردو لغات میں بھی خاکے کے تقریباً یہی معنی ہے، اور گویا کہ مشترک معنی میں خاکہ لکیروں سے ایک نقشہ بنانے کا نام ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کہتے ہیں خاکہ کے لغوی معنی ہے ابتدائی ڈھانچہ۔ خاکہ کھینچنا کے معنی ہیں کسی لفظوں کی ایک تصویر کھینچنا کہ آپ اس کے بعد اس کے اوپر ایک پوری عمارت کھڑی کرنا جا رہے ہیں۔ خاکہ کے بارے میں چونکہ بہت ساری رائیں ہیں، انگریزی میں جو ہے ملٹن مرے اور لیٹن سٹریچی اور انتھونی شیلی کوپر، ان تینوں لوگوں کو خاکہ نگاری میں بہت بڑی شہرت یہ رکھتے ہیں۔ اردو میں کوئی خاکہ نگاری کی جو تاریخ ہے وہ اتنی پرانی نہیں ہے، البتہ خاکہ نگاری کے ابتدائی نقوش جو ہیں وہ محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات میں ملتے ہیں۔ خیر یہ کتنا آسان فن ہے، کتنا مشکل فن ہے، اور جناب کتنا ضروری فن ہے، کتنا غیر ضروری ہے، اس کے اوپر ایک لمبی بحث ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ لیکن خاکہ کی جو تعریفات جو اس کے بارے میں مختلف ادیبوں کی رائے ہے، ہم ان کی ایک جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ خاکہ ایسی صنف ہے جس میں کسی ایک شخص کے حقیقی خد و خال کاری کے سامنے آ جائیں، کسی تحریر کا بنیادی ڈھانچہ، کسی موضوع کا بنیادی ڈھانچہ جو قاری کے سامنے اس اصل تحریر آنے سے پہلے آ جائے، وہ خاکہ ہے۔ اور خاکے کی اتنی ہی بڑی کامیابی ہے جتنی آپ ایک خاکے میں ایک ریئل تصویر دکھا سکے، آپ کا خاکہ اتنا ہی کامیاب ہے۔ تو خاکہ کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں تحریر کا بہاؤ درست رہتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بات کب اور کیسے لکھنی ہے، ہم غیر ضروری باتوں سے بچ جاتے ہیں، وقت کی بچت ہوتی ہے، تو بہت سارے اور بھی فائدے ہیں۔ ہاں اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ خاکہ بنانا کیسے ہے، اس کی تکنیک کیا ہے؟ تو اس کی تکنیک یہ ہے کہ نمبر 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ خاکہ بنانے کی تکنیک یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے موضوع لکھنا ہے، تو پیچھے جو بات ہو چکی کہ موضوع منتخب کیسے کرنا ہے جس میں 4 چیزیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب موضوع منتخب کر لیا، یہ خاکہ بنانے کا پہلی جو اسٹیپ ہے۔ پھر 3 حصے اس کے بنانے ہیں، ابتدائیہ، جسم اور اختتام۔ پہلے موضوع منتخب کرنا ہے، پھر ابتدائیہ، جسم اور اختتام، 3 حصے بنانے ہیں تحریر کے، اور ہر حصے کے تحت اہم نکات لکھنے ہیں آپ نے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارا موضوع ہے سوشل میڈیا کے اثرات، اب یہ ہو گیا موضوع۔ خاکہ اب اس کا کیا ہوگا؟ اس کا ابتدائیے میں ہم لکھیں گے سوشل میڈیا کی تعریف، روزمرہ زندگی میں کردار۔ جسم اس کا یہ ہوگا کہ اس کے مثبت اثرات، معلومات، روابط، تعلیم، جو بھی اس کے مثبت اثرات ہیں۔
اور اس کے منفی اثرات کے وقت کا ضیاع، ذہنی دباؤ، جھوٹا پروپیگنڈا جو بھی۔ پھر اس کا اختتام کریں گے کہ توازن کی ضرورت ہے، محتاط استعمال کریں، حد سے زیادہ استعمال کسی بھی چیز کا نقصان دہ ہے، حد میں رہ کے اس کو استعمال کرنا جو ہے ترقی کی علامت ہے۔ تو یہ اختتام ہوگا، نتیجہ یعنی ابتدا میں جو آپ جو بھی تحریر لکھ رہے ہیں اس کی جنرل باتیں آ جائیں گی، جسم میں آپ لکھیں گے جو ہے انالائز، اپنا تجزیہ کریں گے، کمپیریزن کریں گے، جو آپ لکھنا چاہتے ہیں نا وہ جسم میں لکھیں گے، اختتام میں ایک ترغیبی اور کمپیریٹیولی ایک نتیجہ اخذ کر کے آپ نے اس کا اختتام کرنا ہے۔ تو ایسا خاکہ ہماری تحریر کو سیدھا، مضبوط اور پر اثر بنا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے تحریر کی ساخت کی، یعنی وہ 3 اہم حصے جو ہر تحریر میں ہوتے ہیں۔ ہر تحریر میں وہ 3 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ابتدائیہ، ابھی جو ہم نے اوپر خاکے میں جو بتایا ہے نا، تقریباً وہی چیزیں ہیں، میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ ابتدائیہ ہوتا ہے، جسم ہوتا ہے اور اختتام ہوتا ہے۔ ابتدائیہ کیا ہے؟ ابتدائیہ تحریر کا سمجھ لیں ایک دروازہ ہوتا ہے، یہاں ہم موضوع کا تعارف کرواتے ہیں اور قاری کی دلچسپی پیدا کرتے ہیں۔ ابتدائیہ میں ہم سوال اٹھا سکتے ہیں، کوئی تجربہ بیان کر سکتے ہیں، کوئی متاثر کن بات کہہ سکتے ہیں ہم، کہ یعنی قاری اٹریکٹ ہو جائے ایک دم۔ تحریر یہ جسم کا مرکزی اور سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے، یہاں ہم موضوع کی تفصیل بیان کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، مثالیں بیان کرتے ہیں، قائل کرتے ہیں۔ ہر پیراگراف میں ایک نقطہ ہونا چاہیے اور سبھی پیراگراف آپس میں جڑے ہونے چاہیے۔ پیراگراف یعنی جسم ایک پیراگراف کا نام نہیں ہے، لمبی تحریر ہے تو تحریر کے جسم میں یعنی درمیانی حصے میں 1 سے زائد پیراگراف ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا آپس میں ربط ہونا چاہیے تاہم جیسے لفظوں سے۔ اور اختتام یہ جو ہے تحریر کا نتیجہ ہوتا ہے، یہاں ہم پوری تحریر کا خلاصہ پیش کرتے ہیں اور کوئی نصیحت، رائے یا پیغام دیتے ہیں۔ اختتام جو ہے وہ قاری کے ذہن پہ اثر چھوڑتا ہے، اسے مضبوط اور جامع ہونا چاہیے۔ یہاں پہ جو ہے کہ آپ کو ایک منطقی دماغ چاہیے نتیجہ اور اختتام میں، کہ آپ جو ہے وہ قائل کر سکیں۔ انجام جو ہمیشہ منطقی ہونا چاہیے، یہ ہٹ درمی پہ اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اختتامیہ ہمیشہ لاجک سے بات سمجھانے کے، اگلے کو جو نہیں بھی مانتا، جو مخالف ہے، وہ بھی آپ کی بات پہ اوپر ایک دفعہ سوچنے پہ مجبور ہو، تو اسے لازمی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں تحریر میں روانی اور ربط کی طرف، یعنی اچھی تحریر وہی ہوتی ہے جو ایک تناسب اور ایک بہاؤ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، جس میں جملے جڑے ہوئے ہوں، جس میں قاری کو محسوس نہ ہو کہ یہ بات اچانک بدل گئی ہے۔ اب روانی کیسے پیدا کرنی ہے؟ سادہ مگر مؤثر جملے لکھنے ہیں، غیر ضروری الفاظ سے بچنا ہے، صرف وہی بات لکھیں جو موضوع کے متعلق ہے۔ ربط کیسے قائم کرتا ہے؟ پیراگرافز کو آپس میں جوڑنے کے لیے الفاظ استعمال کریں۔ کیسے الفاظ؟ دوسری جانب، اس کے برعکس، اس طرح، مزید برآں، تاہم۔ یہ آپ کے پیراگراف کو یہ الفاظ مضبوط کر سکتے ہیں کہ اس کا پچھلے پیراگراف سے کوئی ربط ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک جملے کا اختتام اگلے جملے کا آغاز بنے، تب تحریر دل میں اترتی ہے۔ اب ہم عملی مشق کی طرف آئیں گے تاکہ جو سیکھا ہوا ہے وہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ اب موضوع ہمارا ہوگا کتابیں ہماری بہترین دوست ہیں۔ اس کا خاکہ بنانا ہے اور خاکہ اس طرح کچھ بن جائے گا کہ ابتدائیہ، اس میں کتابوں کی تعریف، مطالعے کی اہمیت آ جائے گی۔ جسم، اس میں معلومات کا ذریعہ ہے، کردار سازی، تنہائی کا بہترین ساتھی ہیں، جو بھی اس کے جسم جدید دور میں مطالعے کی کمی ہے، یہ وہ۔ اختتام میں ہم مطالعے کی ترغیب دیں گے اور کتاب دوستی کا پیغام دیں گے۔ تو
یہ جو ہے کہ مشق ہے، یہ آپ نے کرنی ہے، یہ آپ نے یعنی ابھی لکھنا ہے 10 منٹ میں۔ تو بچوں آج ہم نے کیا سیکھا؟ ہر تحریر کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے، موضوع سوچ سمجھ کر چنا جائے، خاکہ نویسی تحریر کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تحریر کی 3 بنیادی ساختیں ہیں: ابتدائیہ، جسم اور اختتام، اور آخر میں ہم نے روانی اور ربط کو جو ہے اس کے بارے میں سیکھا کہ وہ ہوں تو تحریر زندہ بنتی ہے۔ اگلے سبق سے پہلے ہم انہی اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے ایک مکمل تحریر لکھیں گے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اور ریٹن فارم میں سینڈ کر دی جائے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔